حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی. آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ کون سا قرآن لازوال بے مثال کلام ہے, کتنا روشن کلام ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے, اندھیرے میں بھٹکے ہوئیوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی وادی میں داخل کر دیتا ہے. یہ وہ کلام ہے. امام غزالی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں ایک رات میں سویا, مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار کرایا. اللہ نے اپنا دیدار امام احمد بن حنبل جب میں نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا, اللہ کا دیدار میں نے خواب میں کیا, لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ تجھے سب سے زیادہ پیار کس عمل پر آتا ہے, کون سا عمل بندہ کرے جس سے تجھے جو تجھے محبوب ہے, جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد بن حنبل جو قرآن کی تلاوت کرے مجھے اس پر بڑا ہی پیار آتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بڑے زباد اور بندے ہو سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, میں نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ بندے کا کون سا عمل تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, کون سا عمل تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا اے امام احمد بن حنبل مجھے سب سے زیادہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے بندے پر بڑا ہی پیار. جو تراویح کے اندر حافظ صاحب نے قرآن کی تلاوت کی, رب کو ان پر کتنا پیار آیا ہوگا. رب کو تو پیار آتا ہی آتا ہے, جو پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہوتے ہیں محبت کے ساتھ, آپ مقتدیوں کے دل میں بھی آتا ہے. آپ کے دل میں محبت نہ ہو تو پیچھے کہاں کھڑے ہوں گے. آپ کے دل میں بھی قرآن سننے کی محبت ہوتی ہے تو پیار جب ان پر آ رہا ہے آپ ان کا سن کر پیار کر رہے ہیں, اللہ اوپر سن کر پیار کر رہا ہے. اللہ جب آپ کو آپ سے قرآن سن کر پیار آئے گا تو مبارک ہو جامعہ مسجد اسلم جانی والوں, تمہیں اگر آپ سے قرآن سن کر پیار آتا ہے بل آسمان میں قدرت سے آواز آتی ہے بندوں تمہیں میرے قرآن پڑھنے والے پر پیار آیا ہے, جاؤ میں نے تمہارا بیڑا پار کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے اس پر بڑا پیار آتا ہے. ارے لوگوں پھر آپ کے امام احمد بن حنبل نے سوال کیا کیا اللہ اگر قرآن کو سمجھ کر بندہ پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے کس طرح پیار آتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا امام احمد بن حنبل سنے میرا بندہ قرآن سمجھ کر پڑھے یا ویسے پڑھے جس طرح مرضی ہے پڑھے, سمجھ کر بھی پڑھے بھی مجھے اس بندے پر پیار آتا ہے, اور بغیر سمجھ کر صرف قرآن کو رٹ رٹا کر پڑھے تب بھی مجھے پیار آتا ہے. آج کل میں فلاسفہ اکٹھے ہو گئے, سمجھانے نہیں ہوتی یہ اندھے حافظ ہیں, اندھے رٹے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے جناب والا سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں قرآن. میں نے کہا تم زیادہ فلاسفہ نہ پڑھ, اپنی ہے قیمتہ کھول رکھ, اپنے فلسفے کھول رکھ, تو سمجھانا سے آیا ساٹھے بزرگان دین سمجھا سے آئے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرا خطاب میں خواب میں فرما رہا ہے احمد بن حنبل جس طرح مرضی میرا بندہ قرآن پڑھے سمجھ کر پڑھے تب بھی پیار آتا ہے, بغیر سمجھے میرے کلام کی تلاوت کرے پھر بھی مجھے پیار آتا ہے. فلاسفر آج کل نئے پیدا ہو رہے ہیں, ٹی وی چل رہے تھے, ان فلاسفر کے پیچھے نہ بھاگا کرے, اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر کوئی تھوڑا سا سیکھ لیا کرے. یہ فلاسفر اپنی پبلک سٹی کے لیے نئے نئے شوشے اور نئے فلسفے چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو جناب دین سے دور کر رہے ہیں, عمل کی دنیا سے بیگانہ کر رہے ہیں. لوگوں غور کرو میرے نبی نبی پاک کے غلاموں, اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ قرآن سمجھ کر پڑھے اور بغیر سمجھے پڑھے, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے پیار ہے, دونوں صورتوں پیار ہے. آپ غور کریں نا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے قرآن کے حافظ کی کتنی عزت, کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے. اگر مجھے یہ بتاؤ
ایک بندہ 14ویں صدی میں قرآن کا حافظ بن جائے 30 پاروں کا، اس کا شان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت ملتی ہے، تو جس حسین نے کربلا کی دھرتی پر کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن پڑھا ہوگا، اس حسین کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو اور میں تو اے سی میں بیٹھ کر، بہترین نرم و گداز قالینوں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لوگ محبت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، اس حسین کی عظمت کو میں سلام کیوں نہ کروں جو کربلا کی دھرتی پر کڑ وہاں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ آل رسول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔